علی گوہر بلوچ صاحب، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آج ملاقات کروائی جائے گی، پھر ملاقات نہیں کروائی گئی، سو وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دفعہ 144 کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی اور ان کو وارننگ دے کے چھوڑا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں تک میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ابھی جیل کے تو شاید یہ اندر گئے ہی نہیں، اندر جاتے تو ان کی ملاقات ہو جاتی، تو یہ باہر سے ان کا یہ مسئلہ گڑبڑ ہوا جس کی وجہ سے۔ لیکن اس میں قابل ذکر بات یہ ہے فریہ صاحبہ، بات گھما کے کرنے کی نہیں، بات بڑی رانا ثناءاللہ نے کلیئر کی ہے۔ پاکستان 9 مئی کے واقعات بھگت چکا ہے، پاکستان جو ہے وہ دھرنے بھگت چکا ہے، دھرنوں کے اندر پی ٹی وی پر حملہ بھگت چکا ہے، پشاور کا ریڈیو جیل سے اسٹیشن ملاقات کا کنیکشن ذرا مجھے سمجھائیں، یہ تو سب ہو چکا، بھگت چکے، اس کے بہت بات بھی ہو چکی، وہ اس کا جیل میں ملاقات سے کیا تعلق؟ اصل بندہ تو وہی ہے جس سے یہ میری بات بھی گزارش بھی سن لینا، اصل بندہ تو وہی ہے جو اندر سے بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے، میں بیٹھا ہوں، تم جا کر پاکستان میں آگ لگاؤ، تم جا کر سر پہ کفن باندھ لو اور واپس تب آنا ہے جب وہ نہیں یا آپ نہیں ہیں، یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ پھر آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹل ہل پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیا وہی 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا، آج بھی یو بلیو دیٹ؟ نہیں، وہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے ایک جگہ پہ نہیں کیا، انہوں نے تو پورے پاکستان میں آگ لگائی۔ تو ایک جگہ کرتے تو ٹھیک تھا، کیپٹل ہل میں غلط تھا؟ نہیں، کیپٹل ہل میں بھی غلط تھا، جس نے بھی کیا، اور ان لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے بھگتا بھی ہے، اور یہ تو کبھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کہیں سے سہولت کاریاں آ جاتی ہیں، کہیں سے وہ عدالتوں کے اندر سے بھی ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، بلکہ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں عدالتیں تو ان کو بری کر دیتی ہیں، ان کو تو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سو آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی جواز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ملنے نہیں دینا چاہیے بانی پی ٹی آئی سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، آپ کی آواز انفارچونیٹلی بند ہو گئی ہے۔ I'll come to you شیلا رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں ہونی چاہیے ملاقات؟ بالکل، پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی جب آصفہ بھٹو آصف زرداری صاحب سے ملنا چاہتی تھیں اور بہت کچھ ہونا تھا، اور ان کا مقدمہ بھی سندھ میں جو ہے وہ چل سکتا تھا لیکن نہیں چلتا تھا۔ تو سندھ میں تو ایسے معاملات نہیں، لیکن ہر ایک کوئی پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آپ کا موقف الگ ہے پھر مطلب ظاہر ہے جو ان کے قانونی حقوق ہیں وہ ہر ایک کو ملنے چاہیے، انہیں بھی ملنے چاہیے، اور کیونکہ میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جب ان کا دور تھا تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ میں چل سکتا تھا، لیکن وہ بلواتے تھے اور یہاں چلواتے تھے، اور آصفہ بھٹو کو بھی ملنے پہ پابندی کر دی گئی تھی، سب تھا۔ تو بس انسان سوچتا نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جاتا ہے۔ اوکے، جو خبریں آئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن میں بلال بھٹو ناراض تھے، وہ ابھی تک ناراض ہیں یا معاملہ؟ نہیں، یہ اس کی مجھے بالکل بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، اگر لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری وقت تک عامر ڈوگر صاحب نے یہ کہا ان کی پارٹی جانا چاہتی تھی چیف جسٹس والی کمیٹی میں، لیکن جن کے نام پہ اس وقت جھگڑا چل رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیکٹری جنرلز کے پینل میں جو سلمان اکرم راجہ نہیں ہے، انہیں سیکٹری جنرل کہا جا رہا ہے، وہ انہوں نے اچانک ان کو انتہائی امپاورڈ کیا گیا اور ایک پارٹی کی کمیٹی بنی اور ان کو روک دیا گیا، اور پھر اب وہ جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی میں بھی ان کا نام تھا کہ اب وہ ہوں گے۔ تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو کنسنسس ہو سکتا تھا اس پہ خود چیئرمین بلاول نے کہا کہ میں کورٹ چاہتا تھا، لیکن انسان جب بیٹھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے اپنے پوائنٹس پہ کوشش کرتا ہے۔ بینچز پہ ہوا تو بینچز صحیح، کیونکہ وہاں پہ تو سارے آئین کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کرنا تھا۔ میں ایک خواہش رکھ سکتی ہوں ایز ایم این اے، اور لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے کنسنسس سے یہ ہوا ہے۔ اور اگر اس میں مسئلے آ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، اینڈ میں تو انہوں نے خواہ ایک بس یہ اپنی آڑ رکھی کہ ہم نہیں آئیں گے ورنہ یہ ووٹ کر سکتے تھے۔
تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو بھی آئین ہے وہ پارلیمنٹ نے ہی بنایا ہے, پارلیمنٹ ہی اس میں چینجز کرے گی اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر آ جائیں. بٹ ایسے صاحب آج ملاقات نہیں ہونے دی, دفعہ 144 کی کیا خلاف ورزی کدھر کی ہے؟ دفعہ 144 کی نہیں, یہ بیسیکلی رویوں کا مسئلہ ہے اور رویے بدلتے نہیں ہیں. ادھر کہا گیا کہ جی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. دیکھیں COD کی بات کی گئی, چارٹر آف ڈیموکریسی کو کیا گیا, جی سارے سگنیٹری تھے. تو پہلا پوچھنے کا تو سوال یہ بنتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کس کے خلاف سائن کیا تھا اور کیوں سائن کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ پولیٹکس میں اوروں کی مداخلت نہیں ہوگی. تو آج یہ کیا ہوا ہے؟ آج پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو اون نہیں کرتی, ٹھیک ہے, آرڈر کہیں اور سے آتے ہیں اور اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, سبکی اٹھا رہے ہیں بنیادی طور پہ. نہیں, الزام کی بات نہیں. دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل کون لوز کر رہا ہے؟ پولیٹیکل کیپٹل اس وقت پولیٹیکل پارٹیز لوز کر رہی ہیں, وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہی. پولیٹیکل سپیس ختم ہو رہی ہے. آپ ہمیں جتنا کرٹیسائز کر لیں, یار ہم تو بیٹھے ہیں اپوزیشن میں, آپ 9 مئی کا تانا دیتے رہیں. بات ہے 9 مئی کا آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تو آپ کے اندر ہے. ایک سزا ہوئی, ختیجہ شاہ دیکھ لیں, آج وہ جیل کمیٹی کی ممبر ہے, آپ کہتے ہیں مرکزی ملزم ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں, کینسر سروائیور ہے, آپ نے جیل میں رکھی ہوئی ہے. آپ اعجاز چودھری سینیٹر, ایک ووٹ آپ نے کاسٹ نہیں کرنے دیا. آئینی ترمیم آپ بڑا کہہ رہے ہیں نا, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. بات ہے آپ اس طرح سے پولیٹیکل رائٹس ڈینائی کر رہے ہیں, اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور اس چیز کی آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, مطلب جمہوری پارٹی ہے. بات ہے کہ یہ اپنے جو ان کا ورڈ صاف ہے اس کو انکریج کریں کہ یار تھوڑے سے اپنے میں رواداری لائیں, چیزوں کو بہتر کریں, پولیٹیکل سپیس دیں. یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. خالی احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہر احتجاج کو آپ سمجھیں کہ یہ اسلام آباد پہ حملہ ہے. بٹ کیا جو آپ نے نومبر میں احتجاج کی کال کی پریپریشن ہو رہی ہے یا سوچ بچار ہو رہی ہے, اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے حکومت اب سختی پہ آئی ہے؟ دیکھیں سختی پہ نہیں, یہ گھبراہٹ ہے اور جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گھبراہٹ ہے, آپ نے کیا پریشر ڈالا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جب آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہ ہو تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی گھبراہٹ ہو جاتی. کوئی کھانسے گا بھی تو انہیں گھبراہٹ ہوگی, کیونکہ مسئلہ کیا ہے, انہیں اپنی سیٹ جو ہے نا خطرے میں نظر آتی ہے. وہ کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیں ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ لٹا دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم فرینکلی ان کی ضرورت بالکل نہیں تھی. ان کی ضرورت کیا تھی کہ معیشت سٹیبل ہوتی, قوم صحیح ڈائریکشن پہ چلتی. آج IMF کا پروگرام دیکھیں, مارچ میں ان کا وزٹ تھا, انہیں کیوں ادھر آنا پڑا؟ آپ کے FBR کی شارٹ فال دیکھیں, 190 بلین کی شارٹ فال ہے. ایگزم بینک چائنا آپ کا $3.5 بلین کا لون ری اسکیجول نہیں کر رہا. سعودی عربیہ جس نے $1.2 بلین کا خالی آپ کو آئل دینا تھا, اس نے ابھی تک نہیں دیا. دیکھیں آپ کے اکنامک مسئلے ہیں, ان کو فوکس کریں. انہوں نے فوکس کیا کیا ہوا ہے PTI کو بھائی جو ہے نا مٹانا ہے. بھائی PTI نہیں مٹتی جب تک عمران خان ہے. عمران خان کا نظریہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. علی گور صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, but you want to add something? میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ختم نہیں کی جا سکتی انٹر انلیس کہ اس کے اپنے اندر جو مسائل ہیں, اور وہ آلریڈی PTI میں موجود ہیں. حکومت کو بھی اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہے. حکومت نے بہت اچھا کام کر رہی ہے, اکانومی پہ بہت بہتر تعلقات ہو رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں. کیونکہ اب چاہے ہمارے چائنا ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, سعودی عرب ہوں, سب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اپنے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو کریں. تو باقی PTI کو تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے. اندر اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ وہ مشورہ بنا کے دے دیں گا. میں دے رہی ہوں, سن رہے ہوں گے کہ وہ ان کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں, اتنی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے, اتنی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے کہ وہ خود ہی سیٹ ہو رہے ہیں کہ کس طرف جانا ہے انہیں. کوشچن جنرل سیکرٹری کے الیکشن کا پوچھا ہے شہرزاد صاحبہ نے. نہیں, آج کے پیپرز میں, کل جو آپ کو ای پیپرز میں پڑھا, سو وہ آپ کے آئین کے منشور کے حوالے سے نہیں آپ نے آلریڈی الیکشن جو تحریک انصاف نے کرایا تھا پشاور میں وہ سب جوڈس ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ فائنڈنگ دینی ہے. وہ جیسے ہی آ جاتا ہے, دیکھیں جب بھی کوئی بندہ ریزائن کر دے, اگر وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو اس وقت کون تھا, عمر ایوب سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے اب ریزائن کر دیا. تو اس پوزیشن پہ
کیا آئین ہمارا کیا کہتا ہے, ایڈیشنل جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چارج ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور اسی پوزیشن پہ اس پوزیشن کی حد تک خالی کون تھے ابھی پارٹی میں جو ہے نا, سلمان اکرم راجہ تو نہیں ہے, مگر وہ یہ ہے کہ اس کا دوبارہ سے ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر پارٹی آپ کے لیے تو اتنی سی بات بھی مسئلہ بن جاتی ہے, آپ کو تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ہم 4P میں کیسے گئے, مین مسئلہ کیا ہے, ابھی مین مسئلہ ہے سمبل کی ریسٹوریشن. دیکھیں کل کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, جتنے بائی الیکشنز ہیں ہم نے سمبل کے بغیر لڑے ہیں, اور کچھ تو ہمیں دوسری SIC پہ لڑنے پڑے ہیں. نہیں چاہیے سمبل چاہیے, پہلے ڈیسائیڈ, اصل ایشو تو سمبل ہے, سمبل کا کیس فل 4 فکس ہونا چاہیے.